حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ وقال اللہ تعالی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا۔ وقال اللہ تعالی انا کفیناک المستہزئین۔ سورہ حجر آیت نمبر 85۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کا جو عنوان ہے دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس پر دنیا متفق ہے الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ان کے اندر دوسری خرابیاں ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو تعلق، جس چیز کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے وہاں پر کمپرمائز نہیں ہوتا۔ قرآن ہمارا عقیدہ ہے، اگر ایک حرف بھی، ایک نقطہ بھی اس میں تعدیل کر کے کوئی چھاپے گا ہم اس سے کمپرمائز نہیں کریں گے۔ جو عقیدہ ہے، عقیدے میں کمپرمائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم اس موضوع پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ متزلزل ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے پروگرام، احتجاجات اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو لانا پڑتا ہے۔ میں نے 3 الگ الگ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تینوں آیتوں کا بنیادی موضوع یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا عہد رسول سے قیامت تک یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے کا جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دفاع کی ذمہ داری خود لی بنسبت دوسرے انبیاء کرام کے۔ اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ان کو ستایا تو وہ اپنا دفاع خود کرتے رہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، جب ابو لہب نے آپ کی دعوت پر آپ کو کہا تباً لک یا محمد، آسمان سے وحی نازل ہوئی،
تم کس کی تباہی و بربادی کی بات کر رہے ہو؟ تباہی تو تمہارا مقدر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. آسمان سے وہی نازل ہوئی اور اس لعین و ملعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 13 سال کی زندگی عطا کی. توفیق سے محروم رہا، اس کی اولاد بھی توفیق سے محروم رہی، نسیم منسیہ ہو گئی، بھلا دی گئی. ایک اور اس کی موت مکے کے موتوں میں سب سے ذلیل ترین موت ہوئی، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے اس کی باڈی کو دفن کرنے سے انکار کر چکے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ عہد رسول میں قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی. ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ایک لمبی فہرست ہے. نوجوانوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں میں، واٹس ایپ پہ بہت سارے آپ کے موبائل میں PDF آ جاتے ہیں. PDF کی اہمیت نہیں ہے. آپ ایک کتاب خریدیے، رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں ہے. سلمان منصور پوری کی کتاب ہے، سیرت میں بہترین کتاب ہے، سب سے اچھی کتابوں میں اردو میں اس کا شمار ہوتا ہے. 3 جلدوں میں ہے، بہت عظیم کتاب ہے. انہوں نے ایک باب باندھا ہے، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. 70 ایسے قریشیوں کا نام اس میں موجود ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور ان کی موت دردناک ہوئی. ایسی دردناک ہوئی کہ ان کو مرتے وقت یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ انجام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہو. ان تفصیلات پہ جاؤں گا تو بہت لمبا قصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہم ڈیفنس کرنے کے لیے کافی ہیں. المستہزئین، وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، ان کے لیے آسمان سے لفظ جمع آیا. انا، یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ کی عظمت کے آگے یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پہلی آیت جو میں نے، دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ نہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے معلوف ہوں گے، مانوس ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دوری کو ہی لعنت کہا جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے تو اس کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے. اس کی سانس میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے پیٹ کا نظام بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، اس کی سماعت بھی خراب ہو سکتی ہے. اگر اس تیانند کے سنگھ کے قریب اگر کوئی رہے، اس سے پوچھو ایسے کتنے امراض سے وہ بیمار ہے. ایسے ان تمام گستاخان رسول کے قریب جا کر دیکھیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کتنی پیچیدگی بیماریوں سے وہ لڑ رہے ہیں. یہ طے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی ہے. قرآن نے یہاں ایک بات کہی ہے، یہ قرآن کے اسلوب کو جو پڑھتے ہیں جب سمجھ میں آتا ہے کہ جو موضوع جتنا اہم ہوتا ہے اس کے الفاظ اتنے ہی شاندار ہوتے ہیں. قرآن میں عموماً کہا جاتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب الیم، لہم عذاب شدید، ایسا کہا جاتا ہے. یہاں ایسا نہیں کہا، یہ بڑے مجرم ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں اور عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں، اس ذات پر حملہ کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کائنات کا سید المرسلین بنایا ہے. تو قرآن نے کہا اعد لہم، اللہ نے تیار کیا ہے، اللہ نے تیار کیا ہے. یاد رکھو وہ عذاب اللہ کا تیار کیا ہوا ہے. اعد لہم عذابا مہینا، اور یہاں پر کہا یہ ان کا عذاب ذلت والا عذاب ہے. عذاب کئی طریقے کے ہیں.
ایک عذاب علیم ہے، جیسے کسی کو سوئی سے چبھویا جائے اس کو عذاب علیم کہتے ہیں، کسی کے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈالے جائیں اس کو عذاب شدید کہتے ہیں۔ یہ عذاب مہین ہے کہ سارے جہنمیوں میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، ہر جگہ ذلیل ہوں گے۔ ذلت والا عذاب عذابوں میں سب سے برا عذاب ہے۔ دوسرے جو عذاب ہے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ان کے جو عذاب کی کیفیت ہوگی، جہنمی ان سے پناہ مانگیں گے، جہنمی ان سے پناہ مانگیں گے، جو عذاب مہین میں، جو ذلت والے عذاب میں، رسوائی والے عذاب میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں جیتے جی اس زندگی میں بھی ایسے ہی حالات سے دوچار کرے گا انشاءاللہ۔ ایک واقعہ ہے، اہم ترین واقعہ ہے اسی موضوع کا۔ ایک خاتون کی لاش پائی گئی، مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا، مسجد نبوی میں لا کر ایک لاش کو رکھا گیا، اور معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا پیٹ کٹا ہوا ہے، وہ مری ہوئی ہے۔ قاتل کون ہے پتہ نہیں چلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا مدینے کی، اور پوچھا کون ہے اس کا قاتل، سامنے آئے۔ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، کوئی سامنے نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے آواز دی، کون ہے اس کا قاتل، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، تو ایک نابینا صحابی اٹھ کر آئے، نابینا صحابی پیچھے تھے، لوگوں کی گردنیں پھانگتے ہوئے ہٹاتے ہوئے سامنے تک آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہا انا یا رسول اللہ، اس عورت کا قاتل میں ہوں۔ تمام صحابہ چوکنا ہو گئے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 4362 تفصیلات اس میں موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہیں، دار قطنی میں بھی اس کا، بیہقی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم قتل کیوں، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ام ولد ہے۔ عربی میں ام ولد اس عورت کو کہا جاتا ہے جو لونڈی ہوتی ہے اور اس سے بچے اس کے پیدا ہوئے ہوں۔ اگر بچے نہیں پیدا ہوئے تو وہ اما کہلاتی ہے، امتن لونڈی۔ اگر اس کے بچے ہو گئے ہیں تو اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ تب کچھ احکامات بدل جاتے ہیں اس کو الگ کرنے کے سلسلے میں، بیچنے کے سلسلے میں۔ تو یہ ان کی ام ولد تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، لونڈی تھی، اور یہ یہودیہ تھی، اور یہ یہودیہ تھی، اور ان کی لونڈی تھی۔ ان سے 2 بچے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری ام ولد ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، اور میرے 2 بچے ہیں، میرے 2 بچے لؤلؤتین ہیں، موتیوں کی طرح، موتیوں کی طرح میرے 2 بچے، اور یہ میری بڑی خدمت گزار خاتون تھی، میری خدمت میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، میرے بچوں کی دیکھ بھال میں بھی اس نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ کتابیہ تھی اور آپ کو لعن طعن کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف میں برا برا کہا کرتی تھی، آپ کو سب و شتم کیا کرتی تھی۔ یہ بات مجھے پسند نہیں تھی، تو میں نے اس کو سمجھایا، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اسے ڈانٹا، میری ڈانٹ اس پر اثر انداز نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ بڑھتا گیا، پانی حد سے چڑھ گیا۔ ایک رات میں گھر میں داخل ہوا، وہ آپ کو گالیاں دے رہی تھی، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا،
میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اس کے بعد میں نے کہا اب آج کی رات مجھے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، تنقیص، آپ کے بارے میں کچھ کہنا گوارا نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. جب وہ سو گئی، یہ رات کے اندھیرے میں اٹھے اور ایک مغول کلہاڑی کی طرح ایک آلہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں، وہ لیا اور رات کے اندھیرے میں اس کے گلے کو گھونٹ کر اس کے پیٹ پہ مار دیا. وہ مر گئی. اور سویرے وہ نارمل انداز میں رہے. جب مدینے میں یہ خبر پہنچی تو سامنے لایا گیا. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کا مجموعہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا رسالت شریعت سے کیا حکم نافذ ہوتا ہے، دربار رسالت سے کیا پیغام آتا ہے. کیا نابینا صحابی کو اس کے دیت میں یا اس کے قصاص میں ختم کر دیا جائے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات مکمل سنی، اس کے بعد پورے مجموعے کے سامنے آپ نے فرمایا الاشہدو الا، سن لو، تم لوگ گواہی رہنا، تم لوگ گواہ رہنا، ان دمہا ہدر، اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. گستاخ رسول کا خون واجب ہے، واجب القتل ہے. اس میں سب سے بہترین کتاب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کی ہے، السیف المسلول علی شاتم الرسول. ننگی تلوار، کھینچی ہوئی ننگی تلوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے خلاف میں بد زبانی کرنے والے کے اوپر ہے. یہاں 3 مسئلے ہیں. امت کے تمام علماء کا عہد صحابہ، عہد رسول سے لے کر آج تک اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلم جان بوجھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، لفظاً کتابتاً اشارتاً، زبان سے بول کر، ہاتھ سے لکھ کر یا ہاتھ سے اشارہ کر کر یا کسی اور ذریعے کو استعمال کرے، جیسے کارٹون ہیں، جیسے اخبارات کے اندر مختلف قسم کے چیزیں چھپتی ہیں، یا واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر یا موجودہ سوشل میڈیا پر کوئی اس طریقے کا ذریعہ استعمال کرتا ہے، اگر وہ مسلم ہے، یہ اتفاق ہے، یہ اجماع ہے کہ بلا کسی اختلاف اس کو قتل کیا جائے گا. اس لیے تسلیمہ نسرین قتل کے جرم میں مفرور ہے. اگر یہ اسلامی ملک ہوتا، اسلامی عدالت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی قانون ہوتا، تو سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، جو اپنے مسلمان نام رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا قتل واجب ہے، واجب القتل ہے، کوئی اختلاف نہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، ان کے بعد آنے والے آج تک کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ گستاخی کرنے والا اگر مومن ہے، مسلم ہے، تو اس کا قصاص یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ یہ عقیدے کے خلاف میں اس نے محاذ آرائی کی، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے اندر زندہ رہے رسول کی بے حرمتی کرنے کے بعد. دوسرا، بے حرمتی کرنے والا ذمی، جیسے یہ یہودیہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنا ہے. ذمی ان
لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، جین مت کا ہے، بدھزم کا ہے، کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو اور اسلامی حکومت ہو تو ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے، اس لیے ان کو ذمی کہتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ذمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں زبان کھولتا ہے، اس پر بھی علماء پہلی صدی کے، دوسری صدی کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر قتل واجب ہے۔ اس کے بعد ملکوں کی حالتیں الگ ہوئیں، صورتحال سیاسی بدلی، تو وہاں پر بعض علماء نے ان موقعوں کے لحاظ سے اس کو الگ الگ فتوے دیے، لیکن اسلام کا بنیادی فتویٰ یہی ہے کہ اسلامی حکومت میں جو ذمی ہے وہ کسی بھی مسلمان نہیں ہے اور دوسرے کسی مذہب کا ہے، اس کا بھی قتل واجب ہے۔ تیسرا، جس کو ہم حربی کہتے ہیں، حربی کا مطلب وہ قوم جن کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ حالت جنگ میں بہت ساری چیزیں جائز قرار دی جاتی ہیں، لیکن اگر مخالف حربی جو ہمارے خلاف میں ہیں، جنگ ہے، جنگ سے انسان کی لڑائی ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرتا ہے، تو ایسے حربی کا بھی قتل واجب ہے۔ یہ تین شکلیں ہیں جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیف الصارم المسلول فی خط علی شاتم الرسول کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، یا اگر اس کا اردو میں ترجمہ ہے تو پڑھنا چاہیے، بنیادی معلومات اس سے ملیں گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملے گی۔ عہد رسول کا ایک اور واقعہ سن لیجیے گا۔ ایک مسیحی تھا، عیسائی، وہ اسلام لے آیا، اس کو سورہ بقرہ اور آل عمران یاد بھی ہو گیا، وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنا جاننے کی وجہ سے اس کو کاتب قرآن بنایا، کاتب وحی بنایا۔ تو اس وقت سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی، تو اس نے آل عمران اور بقرہ کی آیتیں بھی کتابت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس سے ہدایت چھین لی، وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے چلا گیا، پھر عیسائی بن گیا اور یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ عیسائیوں کی فطرت ہے، یہودیوں کی گود کا سہارا لینا، آج بھی وہی عمل ہے۔ سارا یورپ اسرائیل کی گود میں ہے، امریکہ اسرائیل کی گود میں ہے، اقوام متحدہ اسرائیل کی گود میں ہے۔ تو وہ عیسائی یہودیوں کے پناہ میں چلا گیا اور یہودیوں نے اس کی بڑی تعریف کی، بڑی سرزنش کی، بڑی ستائش کی، اور وہ جو کچھ لکھتا تھا ان کو آگے سنا کے مذاق اڑایا کرتا تھا، اور یہاں تک کہتا تھا کہ محمد کو معلوم تو کچھ نہیں تھا، میں اپنی طرف سے بولتا تھا اور لکھتا تھا اور وہی محمد کو سناتا تھا۔ جھوٹے غلط الزامات۔ ایسا ہوا کہ بھری جوانی میں اس کی موت ہو گئی۔ اہل یہود اور نصارہ اس کو لے آ کر دفن کی، دفن کر کر واپس آئے، دوسرے دن گئے تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہے۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔
امام مسلم اور امام بخاری نے صحیحین میں اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی دشمنی ہے، مسلمانوں نے اس کو قبر سے نکال کے باہر کر دیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ بڑی قبر کھودی اور گہری قبر کھودی، اس میں اس کو دفن کیا، پھر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن جب انہوں نے دیکھا، پھر وہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے، پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام مسلمانوں نے ہی کیا ہے، تو اس تیسری مرتبہ انہوں نے بڑی گہری قبر کھودی، اتنی گہری کھودی کہ بولے کہ اب تو کوئی اس کو اتنی اندر سے نہیں نکال سکتا، بہت مشکل ہے۔ جب اس کو دفن کیا گیا، پھر دوسرے دن جب وہ آئے تو دیکھا کہ پھر بھی قبر کے باہر وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو اس سے اس کو سمجھ میں، ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا یہ معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا اس نے رسول کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے زیادتی کی، یہ اس کا انجام ہے کہ اس کو اس دنیا میں زمین قبول نہیں کر رہی ہے۔ برادران اسلام، موضوع بہت طویل ہے، واقعات بہت ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہم اپنا آپا کھو دیں؟ نہیں۔ عہد رسول میں صحابہ موجود تھے، لیکن صحابہ کا ریاکشن ایسا نہیں تھا جیسے ہمارا ریاکشن ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے مسلمانوں کا ایکشن عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، جذبات میں نہ آئیں۔ جذبات میں آئیں گے تو معاملات بگڑیں گے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہے بظاہر، تو ہم اپنے آپ کو مزید کمزور نہ کریں، اپنے عمل کے ذریعے ہم اس چیز کو ثابت کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے ہم اس چیز کو ثابت کریں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قلم دی ہے، منہ میں زبان دی ہے، اور ہمارے پاس ثروت ہے، تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں، مثبت استعمال کریں، جو اس قوم کی ایک کارآمد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو لعنت اور ملامت کے ساتھ تباہ و برباد کرے گا۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔